جی حافظ احسان کھوکھر صاحب، کیا صورتحال عدلیہ کی جی؟ نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، آئین میں ترمیم ہو گئی ہے، کچھ خط بھی لکھے جا رہے ہیں، کچھ نے شمولیت اختیار کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جو الوداعی پارٹی تھی، کچھ نے نہیں کی ہے۔ یہ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب، آج جو پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس جا رہے ہیں اور 30ویں چیف جسٹس جو ہیں وہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو 15 ججز جو تھے وہ آپ کے جو الجہاد ٹرسٹ کا کیس کہتے ہیں اس سے پہلے آئے تھے، اور 15واں جج جو ہے وہ آپ کا اب آ رہا ہے الجہاد ٹرسٹ کے بعد جو ہے۔ جو پہلے 15 لگے تھے، نہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر سینیورٹی کا پرنسپل تھا، نہ کوئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پرنسپل تھا، اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا، جس طرح انڈین کانسٹیٹیوشن ہے کہ ان کے ججز بھی سپریم کورٹ کے ان کا پریزیڈنٹ لگاتا ہے، اور اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے، تو نہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہوتی ہے، نہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، نہ ٹرائکاٹمی آف پاور ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کو چونکہ آرٹیکل 184(3) کے اندر جانے کا شوق پیدا ہوا، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا گیا، اور وہ پیکولر سرکمسٹانسز تھے کہ جب اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ دیا انہوں نے کہ جی پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ سب سے سینئر موسٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس وقت بھی صرف یہ تھا کہ آپ کا جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہوگا وہ سینئر موسٹ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ججز لگے، اس کے بعد جب 2010 کی امینڈمنٹس آئی تو ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نہیں مانا، اور 19ویں ترمیم آئی۔ تو اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جہاں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ججز اگر سینیورٹی بیس پہ لگے تھے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے بہتر پرفارم کیا؟ آپ افتخار چودھری کی ایگزامپل لے لیں، آپ اس کے بعد انور ظہیر جمالی کی ایگزامپل لے لیں، آپ ثاقب نثار کی ایگزامپل لے لیں، آصف سعید کھوسا ہے، جسٹس گلزار ہے، اور ابھی قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں۔ تو اگر سینیورٹی کی پرنسپل نے پرفارم نہیں کیا اور ایک کلیکٹیو چیز کی طرف چلی گئی ہے، پارلیمنٹ کی طرف گئی ہے، جس سے پارلیمنٹ کی جانے کے بعد اب کرٹیسزم کم ہوگی، یا جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ججز نے یہ اپوائنٹ کیے جا رہے تھے، بلکہ چیف جسٹسز اپوائنٹ کیے جا رہے تھے کہ جی اگر منیب صاحب پہلے آئیں گے تو وہ فلاں جگہ چیف جسٹس ہوں گے، اگر اس کے بعد جسٹس عائشہ آئیں گی تو فلاں وقت ہوگا، اور اگر یا فریدی صاحب آئیں گے تو فلاں وقت ہوگا، اور اگر شاید وحید صاحب کو لائیں گے تو فلاں وقت ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ نے بھی پاکستان کے اندر جو تھی وہ آپ کی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے اندر ان چیزوں کو ایکسل کیا کہ جس سے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹروورشل کے اندر ہوتی گئی اور اپنی ایکسیڈ آف جورسڈکشن کے اندر گئی، ان پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ڈیفرنسز کی وجہ سے، یا اسٹیبلشمنٹ کی الائنمنٹ جو تھی کبھی ایک کے ساتھ تھی کبھی دوسری کے ساتھ تھی، اور اس کے اندر جوڈیشری نے اپنا رول جو ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن پلے نہیں کیا، چاہے یوسف رضا گیلانی کو نکالنا ہو، چاہے میاں نواز شریف کو نکالنا اس کے اندر، چاہے آرٹیکل 62(1)(f) کی ڈیفینیشن کرنا ہو، کئی آرٹیکل 63(a) کی ڈیفینیشن کرنی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایگری تھیں۔ اب ان امینڈمنٹس پہ اگر اس کے اندر آئیں تو میر صاحب بڑی واضح بات یہ ہے کہ جو یہ امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے اندر بنیادی بات کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے مولانا صاحب بھی پیچھے ہٹے، پیپلز پارٹی بھی ہٹی، پی ایم ایل این بھی ہٹی، اور ان کے الائیڈ پارٹیز آئیں۔ تو اس کے بعد جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں جس کے اندر آپ کے سامنے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے، یا آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے، یا آپ کا اس کے بعد جو ہے ایس جے سی کی کمپوزیشن ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کی ساری کانکرنس شامل ہے۔ اگر لاسٹ پریس کانفرنس دیکھیں، اگر انہیں کسی ایک چیز پہ بھی ایشو ہوتا تو یہ کبھی بھی مولانا صاحب کو گو ہیڈ نہ دیتے، کہے جی ہم نہیں مانتے، اور یہ مولانا کے گھر نہ جاتے، اور مولانا کی پریس کانفرنس کے بعد مولانا جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے اندر آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس کی ایسنٹ نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے لائر سپریم کورٹ کے اندر جا کے جسٹس فائز عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا بینیفٹس لیتے ہیں، اور 2 بجے کے قریب اگر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے تو سب سے پہلا لیٹر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نکالا اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کمپلائنس کی، اور علی ظفر صاحب کو انہوں نے سینٹ سے بھیجا، اور گوہر صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے بھیجا۔ تو میرا یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائیکاٹمی آف جو ہے سٹینس کے اندر آیا، ڈائیکاٹمی کا آیا ہے، جس سے ہوا تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل فیسیلیٹیشن ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کے عام آدمی کو اس کا وہ ایڈوانٹیج جو ملنا چاہیے تھا ڈویژن آف ورک سے یا ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن سے وہ نہیں آیا، اور الٹیمیٹلی یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ آئیں گی کہ اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ایک پہلا فیز گزر چکا ہے۔
اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 2-3 دن کے اندر جو کیس جا رہا ہے وہ یا ججز کہہ رہے ہیں یا لائرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر تو کوسچن آف لا یا انٹرپریٹیشن آف لا ہے. تو کیا اس امینڈمنٹ سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو سٹیل میٹ کرنا ہے؟ ایک ایڈوانٹیج یہ آ گیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پبلکلی آ کے کہے یا نہ یہ کہے، سب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے جو سپریم کورٹ نے جو ایکسیڈ کیا تھا، پارلیمنٹ نے اس کو ریٹریو کر لیا ہے، اور اس ریٹریول کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر آئے گا انہیں سوٹ کرے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو اصل پاکستان کا عام آدمی کا ایشو ہے کہ اس کے کیس نہیں سنے جاتے، سالہ سال سے لگتے نہیں ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کو اب اس پولیٹیکل ڈفرنسز نکل کے آ کے سینٹری کس پوائنٹ پہ اندر جانا چاہیے کہ پاکستان کا معیار کیسا بہتر ہوگا عدالت کا. اور جہاں تک آپ نے یا افریدی صاحب کی بات کی ہے میر صاحب کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز پروسیس پہ اعتراض تو کر رہی ہیں کہ جی آپ نے سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا، حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی نہیں ہے، ہائی کورٹس کے اندر بھی سینیورٹی نہیں ہے. اور انہی جسٹس منصور صاحب نے سینیورٹی کے پرنسپل کو بائی پاس کروایا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگے، یا پچھلے کئی سال سے آپ کے سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے ججز آ رہے ہیں. تو سینیورٹی ایبسولوٹ پرنسپل کبھی بھی نہیں رہا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ جو پارلیمنٹ نے جس شخص کو پاکستان کا چیف جسٹس چنا ہے، جسٹس یا افریدی، وہ ایک کانٹروورشل آدمی ہے. سب نے کہا ہے کہ نان کانٹروورشل آدمی ہے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن چلنے والا ہے، اس کا کوئی فیوریٹزم نہیں ہے، کسی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی کا حصہ نہیں رہا، کسی آبزرویشن کے اندر اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسا جج ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل آپٹکس اپنی جگہ، لیکن اگر ایک اپوائنٹمنٹ آئی ہے، اچھی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو کریٹیسائز نہ کرے، اس کو آگے جانے دیں، اور باقی کام یہ کریں کہ پاکستان کی جوڈیشری کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. بہتر کیا. بہت شکریہ آپ کا جی.